الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم. معزز ناظرین، ابھی میں نے آپ لوگوں کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں مسلمانوں سے، مومنوں سے یہ خطاب کرتے ہیں اور ان کو یہ حکم دیتے ہیں کہ اے ایمان والوں، تم سب اللہ سے ڈرو اور سچے بندے بنو، جھوٹ سے دور رہو، کیونکہ جھوٹ جو ہے وہ ہلاکت کی طرف لے کے جاتی ہے اور سچائی جو ہے وہ ہمیشہ نجات کی طرف لے کے جاتی ہے، کامیابی کی طرف لے کے جاتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بالصدق، سچائی کو لازم پکڑو، ہمیشہ سچ بولو، اگرچہ تمہارا وقتی یا وقت پہ کوئی نقصان دکھ رہا ہو، اس وقت پہ بھی آپ سچ بولیں تاکہ آپ کامیاب ہو سکیں. اللہ کے نبی نے فرمایا علیکم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة، کہ سچائی کو، سچ بات بولنے کو ہمیشہ لازم پکڑو اور ہمیشہ سچ بولو، کبھی جھوٹ مت بولو، کیونکہ سچائی جو ہے وہ نیکی کی طرف لے کے جاتی ہے اور نیکی جنت کی طرف لے کے جاتی ہے. پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جھوٹ سے دور رہو، کیونکہ جھوٹ برائی کی طرف لے کے جاتا ہے. وَإِنَّ الْكِذْبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، کہ جھوٹ سے ہمیشہ دور رہو، کیونکہ جھوٹ برائی کی طرف، گناہوں کی طرف لے کے جاتا ہے اور گناہ جہنم کی طرف لے کے جاتے ہیں. ہم اس دنیا کی آگ کو برداشت نہیں کر پاتے اور جہنم جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہاں کی جو آگ ہے وہ لوگوں سے بھڑکائی جائے گی، پتھر سے بھڑکائی جائے گی. یا ایھا الناس قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر جھوٹ بولو گے تو جھوٹ برائی کی طرف لے کے جاتی اور برائی جہنم کی طرف لے کے جاتی، اور جہنم کا جو ایندھن ہے وقودھا الناس والحجارہ، کہ لوگ اور پتھر اس کے ایندھن ہیں جہنم کے. ہم اس دنیا کی معمولی سی آگ کو برداشت نہیں کر پاتے تو ہم جہنم کی کیسی دہکتی ہوئی، پھڑکتی ہوئی آگ کو برداشت کریں گے. ہمیں سچ بننا چاہیے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچ لوگوں کا درجہ جو ہوگا وہ انبیاء کے ساتھ میں ہوگا، شہداء کے ساتھ میں ہوگا، صلحاء کے ساتھ میں ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دع ما یریبک الی ما لا یریبک فإن الصدق طمأنینہ، کہ جو تمہیں ڈاؤٹ میں ڈالے، جو چیز تمہیں شک میں ڈالے کہ یہ چیز، مطلب جس چیز کو ہم پبلک کے سامنے نہ کر پائیں، لوگوں کے سامنے نہ کر پائیں، یا ہمارے دل میں کسی چیز میں کھٹکا ہو، کسی چیز کو کرنے میں ہمارے دل کے اندر تذبذب ہو، ڈاؤٹ ہو، تو دع، ایسی چیز کو چھوڑ دو. فإن الصدق طمأنینہ، اور جو سچ ہوتا ہے وہ حقیقت میں اطمینان بخش ہوتا ہے. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں، مسلمان بزدل ہو سکتا ہے. پھر صحابی نے کہا مسلمان بخیل ہو سکتا ہے، کنجوس ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں، مسلمان بخیل ہو سکتا ہے، کنجوس ہو سکتا ہے. پھر انہوں نے فرمایا کیا مسلمان جھوٹا ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا المؤمن لا یکذب، مسلمان جھوٹ نہیں بولتا. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا،
کہ جو بھی تمہارے کانوں میں بات پڑے اس کے پیچھے مت پڑ جاؤ، اس کی تحقیق کرو، کیا یہ سچ ہے کہ جھوٹ ہے۔ اور تمہارے کانوں کے بارے میں، زبان کے بارے میں اور آنکھوں کے بارے میں خدا کے یہاں پوچھ تاچھ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں پوچھیں گے کہ تم اپنی زبان سے کیا کیا باتیں شیئر کرتے تھے، کیا کیا دوسروں کو بتاتے تھے، کیا وہ سچ باتیں ہوا کرتی تھی یا جھوٹ بولا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ فرماتے تھے، اے لوگوں سچائی کو لازم پکڑو۔ آج جب ہم کسی سے بات کرتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ بھائی جھوٹ کو چھوڑ دو، تو اگر وہ بزنس مین ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اگر جھوٹ کو چھوڑ دیں گے تو ہمارے بزنس میں گروتھ نہیں ہوگی اور ہماری انکم کم ہو جائے گی، ہمارا لاس ہوگا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب خرید و فروخت کرنے والے، جب بزنس کرنے والے اپنے سامان کے لیے، اپنے سامان کو بیچنے کے وقت سچ بولتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی چیز میں اور ان کی انکم میں، ان کے مال میں برکت دیتے ہیں۔ اور جب وہ کوئی چیز چھپاتے ہیں یا جھوٹ بولتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی برکت کو چھین لیتے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کو بلایا اور کہا کہ سب سے بہترین چیز تمہیں دیتا ہوں، اگر اس چیز پر تم ہمیشہ جمے رہو گے تو کامیاب ہوگے۔ وہ چیز کیا ہے؟ وہ چیز میں تمہیں دے رہا ہوں کہ ہمیشہ سچ بولنا، کبھی جھوٹ مت بولنا، تو ہمیشہ کامیاب رہو گے۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کفا بالمرء ان یکذب۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کا جھوٹا ہونا اتنا ہی کافی ہے کہ وہ جو بھی سنے لوگوں تک پہنچا دے، یعنی اس کے کان میں جو بھی بات آئے اس کی تحقیق بھی نہ کرے اور دوسروں کو وہ شیئر کر دے، تو یقین جانو کہ یہ بندہ جھوٹا ہے۔ اور جھوٹے شخص جنت میں نہیں جائیں گے، جھوٹے شخص اس دنیا میں بھی کامیاب نہیں ہوں گے اور اس آخرت میں بھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ اس لیے ہمیں سچائی کو لازم پکڑنا ہے اور ہمیشہ سچ بولنا ہے، اور سچی کی ہمیں ایک دوسرے کو دعوت دینی ہے، تلقین کرنی ہے، سچی بات کے بارے میں ہمیں لوگوں کو بلانا ہے اور ہمیشہ خود سچ بولنا ہے۔ اور یہی نجات کا فارمولہ ہے، کامیابی کا فارمولہ ہے، سکسیس ہونے کا فارمولہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَالْعَصْرِ، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، جتنے کے جتنے انسان ہیں سب کے سب نقصان میں ہیں، لاس میں۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائیں اور ایمان لانے کے ساتھ میں اچھے عمل کریں، بہترین کام کریں، نیکی کے کام کریں، لوگوں کو ستائیں نہیں، لوگوں کو پریشان نہ کریں، لوگوں کے دل نہ توڑیں، لوگوں کے ساتھ اچھے معاملے کریں۔ یہ مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ یہ بھی فرض ہے کہ بہترین عمل کیے جائیں، نیک عمل کیے جائیں۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اور حق پر جمے رہیں، سچی باتوں پر جمے رہیں اور سچی باتوں کی وصیت کریں، تلقین کریں، دوسروں کو بتائیں۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور صبر پر جمے رہیں، صبر کرتے رہیں اور صبر کی ایک دوسرے کو وصیت کریں۔ ان اللہ مع الصابرین، یقیناً اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو ہمیں جھوٹ سے بچنا ہے اور ہمیشہ سچ بات لینی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنا بدبخت ہے وہ انسان جو کسی شخص سے بات کرتا ہے اور وہ شخص اس کو یہ سمجھتا ہے کہ وہ سچ بول رہا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ تو کتنا بڑا مجرم ہے یہ کہ جب اپنے بھائی سے بات کرتا ہے تو اس کا بھائی یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرا بھائی جو مجھ سے بات کر رہا ہے تو سچی بات بتا رہا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ میں جھوٹی بات کر رہا ہوں۔ تو جھوٹوں کے لیے ہلاکت ہے اور سچوں کے لیے نجات ہے۔ اس لیے سچائی کو لازم پکڑو، سچائی کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھو، اور سچے لوگ ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں، اس جہاں میں بھی اور اس آخرت میں بھی۔ اور اللہ کے یہاں ایک
اسٹیٹس ہے، ایک مقام ہے سچے لوگوں کا۔ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن جب لوگوں کو اٹھائیں گے تو کہا جائے گا انبیاء ایک ساتھ ہو جائیں، صدیقین ایک ساتھ ہو جائیں، یعنی جو سچ بولنے والے ہیں وہ ایک ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ اور جب ایک شخص برابر سچ بولتا رہتا ہے تو اللہ کے یہاں یکتب عند اللہ صدیقا، اللہ کے یہاں اس کا ٹائٹل، اس کا نام، اس کا لقب صدیق کے نام سے پڑ جاتا ہے۔ فرشتے اس کو صدیق کے نام سے جانتے ہیں، صدیق یعنی ہمیشہ سچ بولنے والا۔ اور جب بندہ ہمیشہ جھوٹ بولتا رہتا ہے تو یکتب عند اللہ کذابا، اللہ کے یہاں اس کو کذاب کے نام سے جانا جاتا ہے، سارے فرشتے اس کو کذاب کے نام سے جانتے ہیں۔ تو ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو جھوٹ کو لازم پکڑتے ہیں، ہمیشہ جھوٹ بولتے ہیں۔ ہمیں جھوٹ سے پرہیز کرنا چاہیے، جھوٹ سے بچنا چاہیے، اور سچائی کو لپکنا چاہیے، اور سچائی میں جمے رہنا چاہیے، اور دوسروں کو ہمیشہ سچ بات کی طرف اور سچ کہنے کی طرف دعوت دینا چاہیے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، اور ہم سب کو جہنم سے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صدیقین میں سے بنائے۔ اللہم اجعلنا من الصدیقین، اللہم اغفر لنا یا غفور الرحیم، اللہم آمین یا رب العالمین۔